إلى وسندنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والساجدين والعابدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وسلم. تمام احباب سے تمام سے بارے ساتھ امام باب زبلان کو سلام تقدیر پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لمن الملک الجواب للہ الواحد القہار بھی ہے. درود و سلام اس عظیم ہستی پر جس کا کمال بلغ العلا بکمالہ، جس کا جمال کشفت جا بجمالہ، جس کے خصائل حسنت جمیع خصالہ، جس پر میرا خدا خدا ہو کر کہہ رہا ہے صلو علیہ وآلہ. اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ اس کی بارگاہ میں آنا یہ اسی کی عطا سے ہے، اسی کی عنایت سے ہے. انسان خود بے بس ہے، انسان کی اتنی ہستی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے. وہ جسے عطا کرتا ہے، جسے اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے. اور اس کا یہ بھی احسان ہے، اس کا یہ بھی کرم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں مگر ان میں چند لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کلمے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بے شمار عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکلاء ہیں، مگر ان کو کلمے کی توفیق نہیں ہوتی. مگر اللہ نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا یہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنے حبیب کی امت میں سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر امت کی حبیب میں سے پیدا فرما کر پھر بے شمار مسلک ہیں، بے شمار گروہ ہیں. ہمیں وہ گروہ عطا فرمایا جو عشق رسول سے لبریز. سبحان اللہ. ہمیں عشق رسول عطا فرمایا، ہمیں محبت رسول عطا فرمائی، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا دیا، ہمیں یا رسول اللہ کہنے والا بنا دیا، ہمیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والا بنا دیا. تو یہ ساری اس کی نعمتیں ہیں، یہ ساری اس کی عطائیں ہیں. کوئی بندہ یہ کہنا کہ یہ میری اپنی مرضی سے یا میری اپنی سوچ سے ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، اللہ پسند فرما لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. اور عزیزان گرامی، یہ جن کو چنا جاتا ہے ان کو باقاعدہ اللہ اپنی بارگاہ میں منتخب فرما لیتا ہے. اور یہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنی کاوش سے ہوں، میں اپنے علم سے ہوں، تو پھر انسان شیطان بن جاتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. علم بھی وہی کام آتا ہے جو علم ادب کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. ادب کے بغیر علم کام نہیں آتا. اور پھر جو اللہ نے کہہ دیا اس پر پھر اپنی دلیلیں نہیں لاتے، پھر اس پر اپنی سوچیں نہیں لاتے، پھر اس پر اپنی تعویلیں نہیں لاتے، پھر اس میں اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، پھر اس میں اپنا علم استعمال نہیں کرتے. جی شیطان کتنی عبادت گزار کتنی باتیں کرتا تھا، قدم قدم پہ سجدہ کرتا تھا. اللہ نے جب یہ کہا کہ میں یہ بنا رہا ہوں،
یہ میرا خلیفہ ہوگا. جیسے ہی بن جائے فَإِذَا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سجدے میں گر جانا. اب یہ مٹی کا بن رہا ہے اور ابھی آنکھیں نہیں کھولی, ابھی عبادت کی ہی نہیں, ابھی سجدہ کیا ہی نہیں. آنے والا آدم ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرنا ہے. اور کس کو کہہ رہا ہے پروردگار؟ ان کو کہہ رہا ہے جو فرشتے ہیں. اور وہ شیطان جس کا نام پہلے عزازیل ہے, اس کو کہا جا رہا ہے جو قدم قدم پہ سجدہ کر رہا ہے. وہ اتنی باتیں کر کر کے کہ وہ زمین سے چلا آسمانوں پہ پہنچا, پھر وہاں سے چلتا چلتا پھر وہ فرشتوں کا استاد بن گیا. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے, علم دوڑایا جائے, دلیلیں دی جائیں تو شیطان کی دلیل ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, یہ ابھی آ رہا ہے, میں کافی عبادت گزار ہوں اور میں کب سے باتیں کر رہا ہوں. یہ آنے والا بھی چھوٹا ہے عمر کے لحاظ سے, میں کافی بڑا ہوں, میرا علم زیادہ ہے, میری عبادتیں زیادہ ہے, میری تعویلیں زیادہ ہیں. دلیل ٹھیک ہے. کیوں وہ کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں, جب اللہ نے پوچھا نا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا, اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں بہتر ہوں اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. مٹی کا مرکز زمین ہے, آگ کا مرکز آسمان ہے, اور ہر چیز اپنے مرکز کی طرف دوڑتی ہے. مٹی کو اوپر سے پھینکو زمین پہ آئے گی, اور آگ کو زمین پہ جلاؤ وہ اوپر کی طرف جائے گی. کیونکہ میں اللہ ہوں, یہ ادنا ہے, یہ ادنا سے بنایا جا رہا ہے, میں اللہ سے بنایا گیا ہوں. اور پھر یار والے نے ابھی تیری توحید کا اعلان بھی نہیں کیا, ابھی اس نے کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھا, ابھی اس نے سجدہ بھی نہیں کیا, ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی. میں سجدہ کروں اسے, میں تجھے سجدہ کروں گا, تو حکم کر, میں تجھے بے شمار سجدے کروں گا, میں اس سے نہیں کروں گا. تو اللہ نے کیا کہا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. علم کام نہ آیا, دلیلیں کام نہ آئی, سوچ کام نہ آئی, دلیل درست تھی, مگر شیطان لفظ کہاں کھا گیا, وہاں لفظ کھا گیا. اللہ کی مرضی یہ تھی اس کو سجدہ کر, اللہ کی منشا یہ تھی اس کو سجدہ کر. یہ نہ دیکھ یہ کون ہے, آنے والا کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کر, بس اس کو سجدہ کر. اور جب جناب والا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے سجدہ نہ کیا. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. بس اب نکل جا, تو لعین ہے, تو لعنتی ہے, اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنتیں جاری رہیں گی. اور ادھر جبریل امین, باقی فرشتوں نے ایک سجدہ کیا, جبریل امین نے 2 سجدے کیے. اللہ نے جبریل کو بلایا, کہا جبریل تو نے 2 سجدے کیوں کیے؟ اس نے کہا پروردگار پہلا سجدہ تیرے حکم کے مطابق تھا جو تو نے کہا تھا, دوسرا سجدہ اس لیے کیا کہ پروردگار تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیری اطاعت و فرما برداری میں ہوں. اگر میں بھی شیطان میں شامل ہو جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اگر میں سجدہ کر رہا ہوں تو وہ بھی تیرے حکم میں کر رہا ہوں, اپنی رضا میں نہ کر رہا. سبحان اللہ. یعنی کہ پتہ چل گیا کہ اگر انسان نیکی بھی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی پہ کرتا ہے, وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم پہ آ رہے ہیں, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم پہ پڑھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں, بے شمار لوگ ہیں, کوئی کسی کام میں ہوگا, کوئی کسی کام میں ہوگا, کوئی کسی کام میں ہوگا. ان کو کیوں توفیق نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہی نہیں ہے. اللہ بلاتا ہی ان کو ہے جن کو وہ چن لیتا. سبحان اللہ. اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم میں پڑھ رہا ہے, اگر کوئی حفظ کی سعادت حاصل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم میں کر رہا ہے. بے شمار تو طالب علم جاتے ہیں مدرسے میں مگر واپس نکل جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ان میں سے چند لوگ جو ہیں وہ حافظ کرام بنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے چنا ہوا. سبحان اللہ. اس طرح بے شمار لوگ مدرسوں میں جاتے ہیں مگر عالم دین بن کر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ بس وہی 8 لوگ ہیں جن کو اللہ نے مخصوص کر لیا ہے. ہاں یہی تو بات یہاں پہ جب انسان آئے, میں نے حفظ کیا ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے, میں عالم دین بنا ہوں تو یہ میرا فضل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تیری عطا ہے. جب انسان یہاں پہ آ جاتا ہے تو پھر 2 رستے آ جاتے ہیں, ایک تکبر کا آ جاتا ہے, ایک عاجزی کا آ جاتا ہے. جب تکبر میں
جاتا ہے تو پھر انسان حافظ کلام ہو کر بھی شیطان بن جاتا ہے. اس لیے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یہ قرآن بے شماروں کو ہدایت دے رہا ہے, بہتوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کربلا میں حسین ابن علی جو تھے وہ عاجز اور انکسار بن کر آئے تھے. یزید یہ سوچ رہا تھا یہ میرا کمال ہے, یہ میرا فضل ہے. یہی وجہ ہے کہ حافظ قرآن ہو کر بھی یزید پہ لعنت ہے, حسین پر کل بھی سلام تھا, آج بھی سلام. سبحان اللہ. یعنی انسان سب کچھ کرنے کے بعد پھر یہ رہے نہیں یہ میرا کمال نہیں ہے. میں اگر آج اس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے. اگر آج میرے پاس دولت ہے یہ میرا کمال نہیں ہے. آج میرے پاس عزت ہے یہ میرا کمال نہیں. کیوں؟ جو دل حکمتا, وہ دینے والا, حکمت دینے والا وہی اللہ ہے. اور پھر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے. اور عزیزان گرامی, بے شمار متکبر وہ گمراہ ہوئے ہیں مگر عاجزی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوا, انکساری کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے جب نکلے تھے تو کس قسم پرسی کے عالم میں نکلے تھے کہ صدیق اکبر ساتھ ہیں اور رسول اللہ جا رہے ہیں اور پیچھے کافر لگے ہوئے ہیں اور پکڑنے کی طلب میں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو دیکھ کر کہہ رہے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت تھی مگر تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے. اور یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ کے رستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب بلال کے سینے پر جناب والا پتھر رکھے تھے. مگر جب رسول فتح کرنے کے بعد بادشاہت لے کر جب رسول مکہ میں داخل ہو رہے تھے, اب رسول بدلہ بھی لے سکتے تھے, رسول کہہ بھی سکتے تھے, مگر رسول اللہ کا یہ عالم تھا کہ آپ کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھی اور آپ کی گردن بھی جھکی. سبحان اللہ. آپ کی نظر بھی جھکی ہوئی تھی اور آپ کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی. اور آج انسانی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی گردن اتنی جھکائی ہوئی تھی کہ آپ کا ماتھا جو تھا وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ بار بار لگ رہا تھا. یعنی رسول بتا رہے تھے یہ عزت ہے تو خدا کی دی ہوئی ہے, یہ فتح ہے تو خدا کی. وہ نبی جو ساری کائنات کا مالک ہے, وہ نبی جو مالک کون ہے, وہ نبی جو مالک اختیار ہے, وہ نبی جس کے اشاروں پر سورج ڈوبا ہو واپس پلٹا ہے, وہ نبی جس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک پاؤں کو چوم رہا ہے دوسرے پاؤں کو چوم رہا ہے. اور وہ نبی جس کی رضا پر خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب تیری رضا ہی تو میری رضا ہے, تیری رضا ہی تو. دو جہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں, خدا رضا مصطفیٰ چاہتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ یا رسول یا علی. وہ نبی جو الحمدللہ کی تفسیر بن کے آیا ہے, وہ نبی جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بن کے آیا ہے, وہ نبی جو بشیر و نذیر بن کے آیا ہے. جس نبی کے ہاتھوں میں کنکریاں آ جائیں تو وہ ان کو زندگی مل جائے اور وہ کلمہ پڑھنے لگے, جس کی بارگاہ میں مردے آئے تو زندہ ہو جائے, اور جس کے لیے اللہ کہے میرے حبیب تیرا اشارہ ہی کافی ہے. میرے مصطفیٰ یہ قرآن بھی تیرے لیے, یہ کائنات بھی تیرے لیے ہے. وہ مصطفیٰ اختیار ہونے کے باوجود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک پاگل عورت, ایک مجنون عورت, ٹھیک ہے نا, جو سارا دن گلیوں میں پھرتی رہتی تھی, وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئی. کہنے لگی محمد. رسول کھڑے ہو گئے, فرمایا ہاں پاگل ہے, دنیا جانتی ہے یہ عورت پاگل ہے. کہنے لگی میری بات سنو. رسول کھڑے ہو گئے, فرمایا بتاؤ. سے کہ یہاں نہیں سننی, وہاں پہ آپ سنو. اور وہ رسول کو لے کر ایک نکڑ پہ جا کے کھڑی ہو گئی. کہتے کہ بولتی رہی, بلا وجہ بولتی رہی, کوئی ادھر کی بات, کوئی ادھر کی بات, کوئی ادھر کی بات. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ پاگل ہے. رسول مسکرا کے کہے گا اگر اس کو میں تسلی نہیں دوں گا تو کون دے گا, اس کو میں تسلی نہیں دوں گا تو کون دے گا. یہ ہے انکسار, یہ ہے عاجزی رسول اللہ کی. بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سر سجدے میں رکھ کے گزار دیتے, آنکھوں سے آنسو بہتے. میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے. ہم نمازیں پڑھتے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں, ہم نمازیں پڑھتے اس لیے تاکہ ہمیں جنت مل جائے, ہم نمازیں پڑھتے اس لیے تاکہ ہمیں دولت مل جائے, ہم نمازیں اس لیے پڑھتے تاکہ ہمیں اختیار مل جائے. یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں اور کا پہاڑ سونے کا بن جائے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت آپ کس قدر اشارہ کر دیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الفاطمہ کو سید النساء اہل الجنہ. آپ جس کو جنت کا وارث بنا دیں وہ جنت کا مالک بن. جناب بلال کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ بس رحمت کا دریا جوش میں تھا، مسکرات پڑے، فرمایا بلال تو جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. وہ رسول چاہے تو جس کو مرضی بنا دے. یا رسول اللہ میں سب سے پہلے جنت میں. فرمایا ہاں بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. اب ادھر سے غلام کا تجسس بڑھ رہا ہے، ادھر آقا کی رحمت جوش میں آ رہی ہے. اب دونوں سے طرف سے تقابل چل رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے پہلے ان صحابہ میں صدیق بھی ہے، سبحان اللہ. ہاں ان صحابہ میں عمر بھی ہے، اس صحابہ میں علی بھی شامل ہے. رسول مسکرا کر کہتے ہیں ہر صحابی سے پہلے. سبحان اللہ. بلال اور جوش پڑا اور تجسس پڑا. میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی ازواج سے پہلے بھی؟ سبحان اللہ. کیا آپ کی ازواج سے پہلے بھی؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں ہاں ازواج سے پہلے بھی. ازواج میں کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ ہے. ازواج میں کون ہے؟ بی بی حفصہ ہے. ازواج میں کون ہے؟ بی بی عائشہ ہے، ان میں سلمہ ہے. نہیں تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. اور پروان عشق پڑا. یا رسول اللہ کیا انبیاء سے پہلے بھی؟ کیا انبیاء سے پہلے بھی؟ اب ادھر کمی ہوتی تو رکتے. واہ واہ. اب یہ رسول نے جو کہنا بہت گن بن جانا ہے. فرمایا ہاں نبیوں سے پہلے بھی، آدم سے پہلے بھی، نوح سے پہلے بھی، ابراہیم سے پہلے بھی. اب عشق کی انتہا ہوئی. اب اللہ جانے بلال کی کیا ذہن میں آیا. بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے بھی؟ کیا آپ سے پہلے بھی؟ آپ سے پہلے بھی. رسول اب یہاں تو لا تھا ہی نہیں. فرمایا ہاں بلال مجھ سے پہلے بھی. بس بلال تڑپے. فرمایا وہ جنت جنت ہی نہیں جس میں مصطفیٰ نہ ہو. میں اس جنت کا کروں گا کیا جس میں میرا یار نہ ہو. رسول نے فرمایا اب جو ہم نے کہہ دیا وہ ہوگا. بلال ہاتھ باندھے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے ہر ایک سے پہلے جا سکتا ہوں مگر آپ سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتا. رسول مسکرائے کے لگے بلال یوں ہوگا نا جس اونٹنی پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھوں پہ ہوگی، یاد رہے تو ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات. یہ ہے وہ رسول. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس رسول جو کہہ دے. اللہ نے یہ نہیں کہا میرے حبیب مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور تو نے بلال کو سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیا. میری مرضی میں جس کو پہلے داخل کروں. نہیں میرے حبیب ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. زبان تیری ہوتی ہے بولتا خدا. سبحان اللہ. زبان تیری ہوتی ہے بولتا خدا ہے. بس رسول نے کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہو گئے. عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہو گئے. عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہو گئے. علی فی الجنہ، علی جنتی ہو گئے. اب سارے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے. 63 برس کی عمر کے صحابہ بیٹھے تھے اور جنگ لڑنے والے صحابہ بیٹھے تھے اور لا صاحب الا ذوالفقار جیسا علی بیٹھا تھا. مگر رسول کی ایک 4 سال اور 5 سال کے بچے پر نظر پڑی. فرمایا تم سب ہو جنتی. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے سردار. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے جو پہلے بات کی تھی دلیل کام نہیں آتی، عقل کام نہیں آتا، عشق میں سوچا نہیں جاتا. بس کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو یہ چھوٹے ہیں جوان ہوں گے اللہ جانے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. بس جانتے تھے جو محمد کی زبان سے نکل گیا وہی قرآن ہو گیا. سبحان اللہ. اور وہ مجنون عورت رسول کو لے کے کھڑی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اتنی عزت و عظمت کے مالک، اتنی عفت کے مالک، مگر وہ عورت لے کے کھڑی ہے اور رسول اللہ اس کی بات سن رہے ہیں. ایک عورت رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی ہے کہ کام ہے اس کو. رسول اللہ کے چہرے کے جلال کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہوتا تو دنیا دار ہوتا تو اور ڈراتا میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں سرمایہ کار ہوں. مگر رسول اللہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کس طریقے سے بتا رہے فرمایا مجھ سے نہ ڈر، میں اس ماں کا بیٹا جو سوکھا گوشت کھایا کر. یہ کیسی عاجزی ہے مصطفیٰ کی، یہ کیسا انکسار ہے مصطفیٰ کا. ایک عورت نے سنا، آپ نے 4 5 6 7 کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. ایک عورت نے سنا کہ جو بھی نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے
بس اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اور میں یکسر جملہ پٹیسم کہا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ کر تبلیغ کر کے مسلمان کرنا اور بات ہے. میرا مصطفیٰ وہ تھا جس کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک بے شک. لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی کو نہیں دیکھنا، جس رستے سے نبی جا رہا اس رستے سے نہیں گزرنا، کیونکہ جو بھی نبی کو دیکھ لیتا ہے وہ اپنے اولادوں کو چھوڑ دیتا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا، رشتے داروں کو چھوڑ دیتا ہے. ایک بوڑھی مائی 70-80 برس کی عمر ہے، اس نے جب یہ سنا نا تو اس نے اپنے سارے گھر کے سامان کو اکٹھا کیا. بتوں کو پوجنے والی تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی، اس نے اپنے خدا کو بھی اس کے اندر ڈال دیا. اب سامان زیادہ ہے، خود بوڑھی ہے، اٹھایا نہیں جا رہا. سامان لے کر چوک پہ آ گئی. لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں کدھر جانا ہے؟ اماں کہتی فلاں گاؤں میں جانا ہے. بس سن کر آگے چلے جاتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک یہی منظر رہا. شام کے بعد مایوس بیٹھی کہ اب کیا کروں، واپس گھر میں چلی جاؤں، اپنا دین بچاؤں کہ یہاں سے چلی جاؤں، اب کیا کروں؟ کہ اچانک ایک مرد گزرتا ہے جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہے. سبحان اللہ. وہ قریب آتا ہے، پوچھتا ہے شفیق انداز میں، محبت سے پوچھتا ہے اماں کدھر جانا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اماں تپی ہوئی تھی، جو بھی آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے. کہتی راہی اپنا رستہ لے، مجھ سے مت پوچھ. کہا نہیں اماں بتا تو صحیح، کہا پوچھنے آتے ہیں مگر منزل تک کوئی نہیں پہنچاتا. مسکرا کر کہتے ہم وہ نہیں جو رستے میں چھوڑ دیں، لجپال پری تالو توڑ دیں، نہیں دماغ پھڑ لے چھوڑ دیں. سبحان اللہ، بے شک. بتا تو صحیح. کہنے لگی میں نے فلاں گاؤں میں جانا ہے. عزیزان گرامی، اس شخص نے اپنے سر پہ وہ جو اس کی گٹھ رہی تھی سامان کو، اس کو اٹھایا. خدا کی قسم فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، پروردگار یہ کیسا ماجرا ہے جو بتوں کو توڑنے آیا ہے، آج اس کے سر پہ بت رکھے ہوئے ہیں. یہ کیسی انکساری ہے، کیسی محبت ہے. لے کے چلے. اب رسول اللہ آگے آگے جا رہے ہیں، وہ اماں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، ساتھ دعائیں دیتی جا رہی ہیں. جب وہاں پہ پہنچے اس کو کہا اماں تیری منزل آ گئی، تیرا گھر آ گیا، اب مجھے اجازت ہے میں واپس جاؤں. اماں نے کہا ذرا میرے قریب آ. وہ شخص قریب آتا ہے. اماں ماتھے کا چوم کر کہتی تو کسی شریف والدین کا بیٹا ہے، تو کسی اچھے گھرانے کا فرد ہے. میرے صبح سے لے کر شام تک کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، مگر تو مجھے جانتا بھی نہیں، مجھے پہچانتا بھی نہیں، پھر بھی تو نے میرا ساتھ دیا ہے. میری ایک وصیت یاد رکھنا. اماں وصیت کر رہی ہے. جی اماں بتائیے کیا وصیت ہے؟ پتر مکے میں ایک ایسا آدمی آیا ہے جو دیکھ لیتا ہے اس کو اپنے والدین کو چھوڑ دیتا ہے. تو پتہ نہیں کتنے پیارے اور اچھے والدین کا بیٹا ہے، کہیں اس کے پاس نہ جانا، کہیں ایسا نہ کہ تو بھی اپنے والدین کو چھوڑ دے. وہ پیچھے مڑ کر مسکرا کر کہتے اماں میں تو اس سے بچ نہیں سکتا، میں تو اس سے بچ نہیں سکتا. اماں حیرانگی سے دیکھا اچھا کیا تو بھی اس کا دیوانہ ہے؟ مسکرا کر کہتے دیوانہ نہیں، میں خود ہی محمد ہوں، میں خود ہی مصطفیٰ ہوں. میں خود ہی مصطفیٰ ہوں. جس اماں جس سے تو ڈر کر بھاگی ہے میں اسی کو محمد کہتے ہیں. بس یہ کہہ کر رسول 2 قدم اٹھائے. اس عورت نے کہا بیٹا بات سن. کہا اماں اب تو تیری منزل آ گئی، اب تو تیرا گھر آ گیا. کہا اماں کہتی تو نے خود ہی تو کہا تھا کہ تو وہ ہے کہ جب دامن پکڑ لے تو پھر چھوڑتا نہیں، پھر مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ اماں تیری منزل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہہ لگی نہیں چھوڑ کے نہ جا، مجھے اپنا نوکر بنا. اماں نے کلمہ پڑھ لیا. تو قبلہ یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری. اور میں نے جو پہلے جملہ یہ کہا یہی کہا تھا، بے شمار متکبر فرعون حمان جیسے تباہ و برباد ہو گئے، مگر بلال جیسے کل بھی آسمانوں پہ چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں. دعا ہے پروردگار میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.